انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، انداز رمضان کے ساتھ آپ کی ہوسٹ منائل شیخ اور 18واں روزہ۔ اچھا، آج ویسے تو عورتوں کا عالمی دن بھی ہے اور حضرت خالد بن ولید ان کی وفات کا بھی دن ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ 21 ہجری حمص شامس میں جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید جو ہے اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لقب دیا، ان کو خطاب ملا۔ اور میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اسلام کے شروع میں وہ اسلام کے خلاف جنگیں لڑا کرتے تھے اور ان کے لیے مشہور تھا کہ کبھی وہ کوئی جنگ نہیں ہارے۔ اور شروع میں جب اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے تھے تو مسلمان جو ہے ان کے لیے یہ تھا کہ بھئی یہ تو کوئی جنگ ہارتے ہی نہیں ہے، ہمیشہ ان کو فتح ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسلام میں جب آئے تو ان کے بعد فتوحات کا سلسلہ اور مزید بڑھ گیا۔ اور حضرت خالد بن ولید جو ہے انہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری جنگیں لڑیں اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملے۔ اتنی ساری جنگیں اور غزوات میں حصہ لینے کے باوجود وہ جو ہے شہید نہیں ہوئے، بلکہ وہ بستر پر ان کا انتقال ہوا۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ جنگیں کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ شہادت سب کو ملے، لیکن حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کا ان کو لقب ملا۔ یقیناً اسلام کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے اور انہوں نے بہت سارے فتوحات کی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت خالد بن ولید جیسے ان کی جو داستانیں ہیں آج تک ہماری آرمی کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ انہی کی داستانوں کو، انہی کی فتوحات کو، انہی کی اسٹریٹجی کو اپنایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ان کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ اور سیکنڈ یہ کہ آج عورتوں کا عالمی دن بھی ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ جہالت کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جو کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمتیں برکتیں ان کے جو تھی وہ ساتھ لے کر آئے تھے، تو جب وہ دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد عورتوں کو مقام ملا۔ اور سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ عورتوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا، جب قرآن پاک میں عورتوں کے لیے خاص مقام بتایا گیا ہے، عورتوں کے لیے شرعی حصہ رکھا گیا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پردہ کیوں ضروری ہے، حجاب کیوں ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بہت سارے سوالات ہم کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ اس کے ساتھ اگر پردہ نہ ہو، اچھا بے پردہ عورتوں کے لیے قرآن میں کیا حکم ہے، اور اگر جو ہے پردہ نہیں ہوتا اور معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں وہ کس وجہ سے لیتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، اور ہم اپنے گیسٹ مہمانوں سے اسی پر بات کریں گے۔ باقاعدہ جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مہمان ہیں فصیح الرحمان، حافظ فصیح الرحمان، سید معاذ جو نعت خواں ہیں، الشبہ نوی جو نعت خواں ہیں، اور کشمالہ وہ بھی نعت خواں ہیں۔ تو باقاعدہ ہم چلتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم
طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو مطلب دل کو کتنا سکون ملتا ہے. اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, تو وہ کام اپنے انجام تک پہنچتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. تو حمد ہمیں سنانے کے لیے ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ سید ماس, جو کہ ہمیں ہم سنا رہے ہیں. فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے, فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے, وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے. حرم کی سمت بڑھنے لگتی ہے جب اب رہا کی فوج, حرم کی سمت بڑھنے لگتی ہے جب اب رہا کی فوج. میرا مولا ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے, وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے, وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے. رسول اللہ اور صدیق غار ثور میں پہنچے, رسول اللہ اور صدیق غار ثور میں پہنچے, بنا کر مکڑی کا جالا کبوتر بھیج دیتا ہے, وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے. جناب عائشہ کی شان دکھلانے کی بات آئی, جناب عائشہ کی شان دکھلانے کی بات آئی, تو
وہ جنت کو حجرے کے ہی اندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کیا بات ہے۔ جب بات آئی حضرت عائشہ پر تو جنت ہی ان کے حجرے میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی نرالی ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جو کچھ چاہے وہ کر لیتا ہے۔ جس نے 7 دن کے اندر زمین و آسمان اوپر تلے بنا دیے، اور جب اس کو کچھ کام کروانا ہوتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اب جب حمد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو، اللہ نے کتنی محبت کی اپنے محبوب سے اور عرش پہ بلوا لیا، اور عرش پہ بلوانے کے بعد پردہ لعین تھا صرف ان کے درمیان اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ سوچیں کہ جبرائیل کے بھی پر جلتے ہیں جس مقام پر، جبرائیل جو ہے حضرت جبرائیل السلام بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ 7 آسمان اوپر نیچے سارے انبیاء جو جا چکے ہیں وہ انتظار میں کھڑے تھے، ملاقات کے لیے کھڑے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ نبی آئیں گے جن کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، جن کے کمر پہ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگا کے بھیج دی۔ جب مہر لگ چکی اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے نبی کا نام رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کے بغیر تو کلمہ بھی مکمل نہیں ہے، تو ان کے بغیر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ درود و سلام بھیجو میرے نبی کے اوپر۔ تو جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو اور حضور اکرم کا ذکر نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نعت رسول مقبول ہمیں سنانے جا رہی ہیں الشبا۔ جی الشبا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دست قدرت
सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कोई है ना होगा, बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ना कोई था, ना कोई है, ना होगा, और उनके लिए दुरूद व सलाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कुछ नात सुने तो आप दिल में जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह दिया करें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। अच्छा, आज चूँकि हज़रत खालिद बिन वलीद उनका भी यौम वफ़ात है, और इसके साथ साथ जो हज़रत खालिद बिन वलीद थे, इस्लाम के अंदर उनका बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। उनकी जो वालिदा मालिदा है, उन्होंने उनकी तरबियत ऐसी की है कि आज हमें ज़रूरत है, आज ऐसी माओं की ज़रूरत है कि जो खालिद बिन वलीद जैसे बेटे और सपूत पैदा करें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, यानी कि अल्लाह की तलवार का। और क्यों दिया था? क्योंकि जब जब वो किसी भी जंग में जाते तो हमेशा कामयाब वापस आते। जब उन्होंने इस्लाम से पहले जब उनके वो खिलाफ थे और इस्लाम के खिलाफ उन्होंने काफ़ी सारी जंगें लड़ी, लेकिन बाद में जब उन्होंने हक़ और सच का मार्का देखा, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने जो फतवात गज़वात में शिरकत की, वो वहाँ से कामयाब होकर लौटे। और लोग वहाँ पर बहुत डरते थे कि जब पता चलता था हज़रत खालिद बिन वलीद इस जंग के सुपह सालार हैं, तो आधी जंग तो वैसे ही जीती हुई समझी जाती थी। और बड़ा शौक़ था उनको, शहादत का इतना शौक़ था, वो शहादत की दुआ भी किया करते थे। और ज़ाहिर है जब इंसान जंग पर जाता है तो यकीनन यही होता है, या तो फिर गाज़ी बन के आएगा या फिर शहीद होकर आएगा। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर ना आप अपनी क़यास आराइयाँ भी नहीं कर सकते। और वो बातें जो होती हैं जो 100%, और अल्लाह ना चाहे तो तब वो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं होता। तो उनको ज़ाहिर शहादत नहीं मिली और उनको जो है बिस्तर पर जो है वफ़ात हुई उनकी। अच्छा, मुझे ये बताया तस्लीम रहमान साहब, आप जो हैं एक हाफिज़ भी हैं, ठीक है माशाल्लाह, और इस्लाम दीन इस्लाम ज़ाहिर है जब इंसान हाफिज़ बनता है, कुरान को पढ़ता है, तो उसके करीब करीब हो जाता है और इस्लामी तालीमात पर भी अमल करता है। औरतों का जालिम दीन है, औरतों के बारे में मुझे बताया कि सबसे पहले कि इस्लाम से पहले क्या औरतों को कोई मकाम मर्तबा हासिल था? इस्लाम से पहले औरतों का तो मुझे लगता है कोई मकाम नहीं था, और इतनी जहालत थी कि उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। और जब हज़ूर अकरम आए तो फिर औरतों को मकाम मिला, मर्तबा मिला, उनके हकूक़ मिले, उनको आज़ादी मिली। और अच्छा, मुझे बताएं कि इस्लाम में जब औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया था, तो ये क्यों दिया गया? ताकि औरत महफूज रहे। महफूज रहे। कहते हैं ना कि एक मिठाई अगर बाहर रखी जाए तो उस पर मक्खियाँ आएंगी, और अगर मिठाई डब्बे के अंदर है तो उसमें मक्खियाँ नहीं आएंगी, बल्कि मिठाई महफूज रहेगी। बिल्कुल, औरत भी एक मिठाई है, अगर इसको बाहर निकाला जाए तो गंदी गलाजत, गंदे लोग, गंदी मक्खियाँ इस पर आके चिपकेंगी। बिल्कुल, यानी कि औरत जो है अल्लाह ताला की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी मखलूक है। अल्लाह ताला ने मतलब औरत के बगैर तो दुनिया में कायनात में रंग ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात की आपने और बहुत अच्छी मिसाल दी है कि पर्दा इसलिए ज़रूरी किया है कि जो लोगों की जो नज़रें हैं उनसे महफूज रह सकती है, और पर्दे में रहकर औरत बहुत काम कर सकती है। और इस्लाम में मेरे ख्याल में अब ये बच्चियाँ हमारे सामने मौजूद हैं, ये मिसाल है कि हम ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, घर से यहाँ पर आई हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा हिजाब भी किया हुआ है और प्रॉपर अपने आप को कवर किया हुआ है। ये हमारे इस्लाम की ये पूरी एक शक्ल है कि हमारे इस्लाम के अंदर ये एक तरीका है हिजाब का, अपने आप को पर्दे का, क्योंकि इंसान पर्दे में रहते हुए सारे काम कर सकता है। और बहुत सारी हमारी जो है मोहतरम हस्तियां हैं जो गुजर चुकी हैं, उन्होंने पर्दे में रहते हुए बड़े काम किए हैं। और पर्दे का हुक्म बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर ऐसे खुले आम होगा तो वो लोगों की नज़रों में आएंगे, फिर इस तरह से माशरे में बुराइयाँ भी फैलती हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि कुरान में पर्दे का हुक्म सूरह नूर में ना, जब हिजरत हो गई थी और मदीने में हिजरत के बाद मदीने में ये हुक्म नाजिल हुआ कि भाई जो है औरतों पर पर्दा होना चाहिए। और सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में इसका जिक्र आया है। इसके साथ साथ मैं बताऊँ आपको कि माशरे में बुराइयाँ इसलिए जन्म लेती हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को जो है ऐसा ही है ना कि उनको कहा है कि अपनी निगाहें नीची रखें और उनको कहा है कि शर्म व हया का पैकर बंद कर रहे हैं। और जब शर्म व हया का और जब इस्लामी तालीमात से हटकर काम होगा और औरत अपनी जो है इस्लाम ने तो बहुत खुली इजाज़त दी, मेरे ख्याल में कोई और मज़हब नहीं है जिसने जो है औरत को इतनी आज़ादी दी होगी। और ये इस्लाम ऐसा मज़हब है कि जिसमें औरत को शरई हिस्सा भी दिया गया है।
اس کو جو ہے والدین کی طرف سے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو اس کو والدین کی طرف سے اس کا شرعی حق اور صحیح حصہ ہے. یہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے. دیکھیں تو صحیح مطلب جو لوگ مسلمان نہیں ہیں یا جو خواتین مسلمان نہیں ہیں آج دیکھیں وہ کتنی پریشان ہے. اگر ہم مغرب کو بھی دیکھ لیں اٹھا کر تو وہ اتنی آزادی ہوتے ہوئے بھی کتنی برائیاں ان میں پھیل رہی ہیں. اور آخر کار وہ اس بات پر ماننے کو اینڈ یہی ہوتا ہے کہ واقعی اسلام میں بڑی خوبصورتی ہے, پردے کا حکم ہے, حجاب کا. مجھے یہ بتائیے گا رشبہ, آپ نے ماشاءاللہ حجاب بھی کیا ہوا ہے اور پراپر آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے, پراپر آپ نے پردہ کیا ہے, تو یہ کتنی عمر میں آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ ہمارے تو گھر میں ہم چاروں بہنیں حجاب کرتے ہیں, تو 9 سال کی عمر سے ہم چاروں نے حجاب اسٹارٹ کر دیا تھا. اچھا ماشاءاللہ, مطلب یہ تو کتنی اچھی بات ہے. اور اچھا یہ جو آپ نے جو عبایا پہنا ہے تو اپنی مرضی سے پہنا ہے یا پیرنٹس نے کہا تھا؟ نہیں, پیرنٹس کی تو بالکل بھی یعنی ان کا زور نہیں ہوتا ہے حجاب کے اوپر, لیکن ہمیں خود سے بھی ہوتا ہے کہ ہم حجاب پہنے, اور پھر ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے, تو ہمیں بچپن سے یہی تعلیمات دی گئی ہیں حجاب کے بارے میں. مطلب آپ کے بڑے یا آپ کی نصاب نے کہیں آپ نے پڑھا ہوگا, ٹیچرز نے بتایا ہوگا کہ آپ نے پڑھا؟ میری والدہ بھی حجاب کرتی ہے تو انہیں کو دیکھ کے ہم نے بھی حجاب اسٹارٹ کیا. ماشاءاللہ. اچھا اچھا میرے ساتھ کشمالہ بھی موجود ہے. کشمالہ چھوٹی ہے چونکہ, کشمالہ آپ نے حجاب اپنی مرضی سے کیا ہے؟ نہیں, اپنی مرضی سے کیا ہے. اپنی مرضی سے کیا ہے, مطلب کوئی زور زبردستی نہیں گھر میں, کچھ نہیں ایسا. اچھا حجاب پہن کر سڑک پر جب چلنا ہوتا ہے کتنا مطلب انسان ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, بالکل ایسے پاورفل سمجھتا ہے نا, اور ویسے بھی لوگوں کی نظریں بھی نہیں پڑتی ہیں اور یہ انسان اپنے آپ کو بچا کے بھی چلتا ہے. مجھے بتائیں جب حجاب آپ نے پہلی دفعہ پہنا تو کیسا فیل ہو رہا تھا؟ بہت اچھا. دل چاہ رہا تھا کہ اسے کنٹینیو کریں گے ہم. صحیح. اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے آج عورتوں کا عالمی دن بھی ہے, ٹھیک ہے, تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے مذہب میں, صرف ہمارے مذہب میں آزادی حاصل ہے, اور ہر طرح کی آزادی حاصل ہے, ہر طرح کا اختیار دیا گیا ہے, یہاں تک کہ شادی کے لیے پسند نہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے پیرنٹس کے ورثہ کا بھی حق ہمیں ملا ہے. مجھے پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں بے حیائی نہ پھیلائیں, اور جو ہے پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے. مجھے پتہ ہے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں آج کل, دیکھیں نا معاشرے میں کتنی برائیاں, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہی وجہ ہے کہ سماج بالکل بے حیا ہو گیا, اور زیادہ تر لڑکیاں پردہ نہیں کرتی, تو بس سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے. اور مارکیٹس میں اکثر جب ایسے جاتے ہیں بغیر پردے کے یا بغیر حجاب کے, چلے اگر آپ حجاب نہیں بھی کریں تو کم از کم اپنے آپ کو اتنا کور کر کے نکلیں, اپنے آپ کو چادر پہن کر نکلیں تاکہ آپ پر لوگوں کی ایسی نظریں نہ پڑ سکیں, کہ جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو بچائے. تو معاشرے کے اندر اچھا یہ جو معاشرے کے اندر چلتا ہے آج کل کی بات کر رہے ہیں 21ویں صدی کی, بہت زیادہ ریپ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی عورتوں کا حجاب نہ کرنا ہے یا اس میں مردوں کا قصور ہے؟ عورت تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی, لیکن اب ان مردوں کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا, جو ایسے مرد ہوتے ہیں. اب وہ عورت بھلے اپنے آپ کو کتنا بھی کور کر لے, ان پہ کوئی ایسا تو نہیں ہوگا, کوئی ایسا نہیں ہوگا. اچھا یہاں جو بہت اچھی بات کی ہے عارشہ نے کہ بھائی عورت تو یہاں ہماری اسلامی عورت تو جو ہے وہ پردہ کر کے نکلتی ہے, اور جو ہے بیچاری وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی, لیکن ایسے مردوں کا کیا کریں, ایسے بھیڑیوں کا کیا کریں جو ہے گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. اچھا عارشہ مجھے بتاؤ کہ جب آپ اسکول جاتی ہو تو بھی حجاب کر کے جاتی ہو؟ جی. تو مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی فرینڈز آپ کو چڑھائیں گے بھائی تم نے حجاب کیوں کیا ہے, تم بھی اسٹائلش بن کر آؤ یہ کر کے, مطلب کہتی ہے نا ایک تو شیطان بھٹکاتا رہتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو آپ, وسوسے تو آتے ہوں گے. جی جی آتے ہیں نا, خیالات بھی آتے ہوں گے, لیکن خیالات بھی آتے ہوں گے کہ بھائی نہیں کیوں نا ہم بھی ماڈرن بن کر جائیں یار. اور ابھی مارکیٹس میں آپ دیکھیں تو کیسے گلے میں دوپٹے ڈال کر, مطلب لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہماری اسلامی بہنیں ہیں یا کچھ. اب چلے حجاب نہیں کریں آپ, کچھ اور پراپر آپ لیں, چادر لیں, کچھ تو لیں, اگر عبایا نہیں بھی کریں گے, لیکن انسان جو عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنی زینت کو ڈھانپ کے رکھے اور اس طرح سے باہر جائے. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں معاذ, سید معاذ, آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ نعت کوئی ہمیں سنا دیں اچھی سی. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے,
وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل یاسین مدثر طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا مزمل یاسین مدثر طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے انداز ٹی وی سوچ آپ کی انداز ہمارا